محمد سيد الكونين والثقلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تعالی فی کتابہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. آئیے گفتگو کا آغاز ہو عقیدت و محبت کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھے، اور اس سلسلے میں کیا کیا حدیث پاک آئے ہیں اس کو ہم سماعت کر رہے تھے. انشاءاللہ آج بھی اسی سے ریلیٹڈ دو ایک حدیثیں سنیں گے اور پھر اپنا پروگرام اختتام کریں گے. آج کی جو پہلی حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت انس اس کے راوی ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن سے ہی خارج ہو جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے اس سے کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے جن جن خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے اس میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو کامل مومن ہوگے، ورنہ آپ کے مومن کامل ہونے میں کمی آ جائے گی. جیسے ہم بولتے ہیں نا یار یہ تو انسان ہی نہیں ہے، تو کیا مطلب کہ وہ انسان سے ہی خارج ہو گیا؟ نہیں، کامل انسان نہیں ہے. انسانیت کی جو صفت ہونی چاہیے اس میں ان کے اندر کمی آ گئی ہے. تو اس لیے فرمایا گیا. اچھا، یہاں مراد کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر خیر اور نیکی کی جو بھی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی آپ پسند کرو. اسی لیے کہ اسی سبب سے حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کی کوئی بھی بات یا کسی کا کوئی بھی فعل ناپسند ہو تو میں بھی کسی اور کے ساتھ وہ بات یا وہ فعل پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ چیز میرے ساتھ اپنے ساتھ پسند نہیں ہے تو پھر میں دوسرے کے ساتھ وہ کیسے پسند کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز جو آ رہی ہے وہ یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہم چائے پیتے ہیں شکر والی. اب ایک ہیں ان کو ہے شوگر کا مرض، وہ پیتے ہیں بغیر شکر والی. اب ان کے لیے ہم وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اب ان کو اگر شکر والی پلا دیں تو ان کے لیے فائدہ نہیں ضرر ہو جائے گا. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ فائدہ پہنچانا ہے. اسی طرح سے ہم پسند کرتے ہیں کچھ اور چیز جو ہمیں تو اچھی لگتی ہے. جیسے جو گٹکا تمباکو کھاتے ہیں انہیں بہت پسند ہے، وہ تو بغیر اس کے تو مزہ ہی نہیں آتا ان کو. لیکن اب جو ہم پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی پسند کریں تو 2-4 پاؤچ ہمارے لیے بھی لے آئیں. حضرت یہی ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہی پسند کریں گے. تو دراصل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اب اپنے لیے، مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے لیے نفع بخش ہو
تو سامنے والے کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اس کے لیے نفع بخش ہو اور ضرر نہ پہنچائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر شوگر والے کو میٹھی چائے دیں گے تو نفع نہیں ضرر پہنچے گا۔ جو آدمی کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتا وہ چیز اس کو دے گا تو اس کو ضرر پہنچے گا۔ تو مطلب یہ ہوا اب کہ جو آپ اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نفع ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، اسی لیے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اس کے لیے نفع بخش ہو اور اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دراصل خاص مقصد ہوا اس حدیث پاک کا۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن بھائی کے لیے دوسرے مومن بھائی کے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ بھی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ تو اس میں دو تین باتیں، ایک یہ کہ اب خیر خواہی کے حوالے سے اگر من جملہ دیکھا جائے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے نزدیک بندے کی سب سے پسندیدہ عبادت لوگوں سے خیر خواہی کرنا ہے، لوگوں کے لیے بھلا سوچنا، ان کو نقصان سے بچانا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مومن اس وقت تک اپنے دین یعنی رحمت الہی کی وسعت میں رہتا ہے جب تک اپنے بھائی کی خیر خواہی میں لگا رہتا ہے، اور جب اس کی خیر خواہی سے الگ ہو جاتا ہے تو اسے توفیق کی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک مومن بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد میں ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب آپ اپنے وسعت کے اعتبار سے کس کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز میں پریشان ہے اور آپ کو اس کی جانکاری ہے تو آپ اس کی ضرور مدد کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو تو جو فائدہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، اس نیت سے کہ جب تک میں اس کی مدد کر رہا ہوں رب کی رحمتیں میرے ساتھ ہیں اور رب تعالیٰ میری مدد فرما رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اسی لمحے آپ کے ساتھ کوئی بڑی پریشانی آنے والی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے ایک مومن بھائی کی مدد کرنے کے سبب وہ پریشانی آپ سے دور فرما دی۔ جس طرح ابھی اس ہفتے میں کئی بار پریشان ہوا، میں گیا، علاج کے لیے بھی گیا، تو وہاں ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے کافی مدد کی ہماری، ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے آئے۔ تو یقین میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب بھی آئے تو اللہ رب العزت ان کا آنا بھی قبول کرے گا اور غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے بس میں جب بھی ہو کوئی مسلمان بھائی پریشان ہوتا ہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بس کا ہے تو ہم ضرور اس کی پریشانی وہ دور کریں۔ چلیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں میں گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے تھام لے، یا ارشاد فرمایا کہ اس کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑ لے تاکہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکیدی حکم فرمایا کہ آپ کے کسی کام سے، کسی فعل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے پاس بھالا یہ تیر ہے، اس کو ایسا لے کے چلیں گے بھیڑ میں، یا تو آگے والے کو ماریں گے یا تو پیچھے والے کو ماریں گے، اور کسی کو بھی ماریں گے اس کو ضرر پہنچے گا۔ تو اس لیے حکم دیا یا تو اس کا آگے کا پھل نکال کے رکھ لو یا اس کو میان میں رکھ لو تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو جگہ کا ذکر فرمایا مسجد اور بازار، وہ اس لیے کہ ان جگہوں میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ اب تو خیر مسجد میں کم ہو گئی ہے کہ اب ہمارے ہاں بازاروں میں ہی بھیڑ مل جائے گی آپ کو ہمیشہ، جس بھی وقت جائیں گے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں یار اس وقت بہت بھیڑ ہوتی، کسی اور ٹائم آئیں گے، لیکن جب اس ٹائم پہنچے تو اس ٹائم بھی اتنی بھیڑ نظر آتی ہے۔ جیسے رمضانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار افطاری کر کے چلتے ہیں، بھی سب تھکے ہوں گے تو اپن ہو کے آ جاتے ہیں، پتہ چلا ہم سے زیادہ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں چلو تراویح پڑھ کے چلتے ہیں، تو تراویح پڑھنے کے بعد بھی وہی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن اس کے بالمقابل مسجد آ جائیں۔ تو آج کی ڈیٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچیں یار جگہ نہیں ملے گی تو بہت مشکل ہے،
اب تو جمعہ میں بھی خطبے کے وقت تک آپ کو آرام سے جگہ مل جائے گی، ورنہ پہلے ایسا تھا کہ انسان جمعہ کے دن سوچتا تھا یار لیٹ ہو گیا، یار جگہ نہیں ملے گی یار پڑھو، اور اب کا معاملہ یہ ہے کہ اب سوچتے ہیں چلو لاسٹ میں بیٹھ جائیں گے، 2 رکعت ہی تو پڑھنی ہے، پڑھ کے فوراً چل بسیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ مسجدوں کو آباد رکھیں، جب تک ہم مسجد کو آباد رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں شاد و آباد رکھے گا۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیا تو اب ہمارے بھی گھر، ہمارے بھی دل ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپس میں اب خود محسوس آپ کر رہے ہوں گے، پہلے جو آپس میں محبتیں تھیں اب وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ پہلے محسوس کریں، پہلے خاندان کی خبر رکھتا تھا اور تکلیف میں جاتا آتا بھی تھا، اب تو خاندان چھوڑیے، ایک گھر میں 5 لوگ ہیں نا تو اس آپس میں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور سے ہوتا کیا ہے، سب ہم بھی اس میں مبتلا ہے کہ 4 لوگ بیٹھے ہیں تو اب سوچے کہ بات کر لیں تو اپنا موبائل ہی چلا لیتے ہیں، ہم بھی خود اسی میں ملوث ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ کسی بھی طرح سے محبتیں بڑھیں، آپس میں ربط بڑھے، تاکہ ایک جو مقصد تھا مومن کے لیے ایک درد کا جذبہ ہونا وہ پھر سے بیدار ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرے کے پیش نظر یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ کسی مسلمان کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو اب اس سے بہت سارے مسائل ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں اب اس زمانے میں لوگ ہتھیار لے کے چلا کرتے تھے، اب آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کسی کے پاس ہتھیار ہے، جیسے مان لیجئے گن ہے، تو لوڈڈ نہ رکھے وہ، کہ ہو سکتا ہے وہ چل جائے، یا اسی طرح سے کوئی ایسی چیز نہ لے کے جائے جیسے آج کے دور میں جو ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ ہے موبائل۔ وہ فزیکلی تکلیف تو نہیں پہنچاتا لیکن مینٹلی ضرور ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو کسی کا موبائل بجنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی بھی وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ساتھ میں آس پاس والے بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ دل میں موبائل وہاں بج رہا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، دل میں آتا ہے کون بجا رہا ہے یار، بند بھی نہیں کر رہا ہے، دل میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایک طرح سے ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے موبائل کے رنگ کے ذریعے اپنی بھی نماز ڈسٹرب کی، اپنے آپ کو بھی تکلیف پہنچائے، اور ساتھ میں 2-4 مسلمانوں کی وہ ہم نے تکلیف پہنچا دی۔ تو اس لیے کوشش کریں، کیونکہ آج کے دور میں ہم بات کر رہے ہیں تو اب یہ تیر کمان والی بات تو چلے گی نہیں۔ تو آج کے دور میں جو ہم دیکھیں تو یہی کہ جب جیسے مسجد میں انٹر ہونے لگ جائے، سب سے پہلا کام کہ موبائل کو سائلنٹ کر لیں۔ اپنے ابا کو موبائل جب ہم نے دیا بڑا والا، تو وہ چھوٹا موبائل یوز کرتے تھے، تو بڑا دیے تو اب پڑھے لکھے ہیں نہیں، چلانا آتا نہیں ہے، بس بتا دیا اس سے سائلنٹ ہوتا ہے، اس سے فون اٹھتا ہے، اس سے کٹتا ہے۔ تقریباً سال بھر ہونے جا رہا ہے، میں نے ابا سے پوچھا ابا کبھی موبائل آپ کا بجا کیا مسجد میں؟ میں یہ سوچتا کہ اگر بجنے لگ جائے گا تو بند کیسے کریں، ہمیں تو معلوم ہے ایک بٹن ایسے دبایا بند ہو جائے گا، اب وہ تو نکالیں گے پورا دیکھیں گے۔ تو بولے کہ الحمدللہ ابھی تک کبھی بھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ موبائل بجے وہاں پر، کیونکہ بتاتے ہیں سب سے پہلا کام جو میں کرتا ہوں مسجد میں، سب سے پہلے موبائل نکالتا ہوں، یا تو اس کو بند کر دوں گا یا تو سائلنٹ کر دوں گا۔ تو کیونکہ جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر کچھ ہو جائے گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ احتیاط کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر بج بھی گیا تو دھیرے سے دبا دیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں جیسے ہی مسجد میں جائیں، سب سے پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کہ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے نہ جائیں جس کے آس پاس والوں کو بھی تکلیف ہونے لگ جائے، جیسے فوراً آپ نے سگریٹ وغیرہ پی اور بغیر کلی کے آپ پہنچ گئے، تو ایسی صورت میں مسجد میں خاص طور سے جماعت میں حاضری یہ مکروہ تحریمی ہے، بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے نمازی کو تکلیف ہو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر سگریٹ کے عادی ہیں، کسی چیز کے عادی ہیں جس سے اسمیل آتی ہو، تو باہر اچھے سے پہلے کلی کر لیں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ جیسے گرمی کا موسم ہے، کسی کو نارملی پسینہ سب کو آئے گا، گرمی ہے تو پسینہ تو آنا ہی ہے، لیکن کسی کی کے ساتھ بیماری ہوتی ہے کہ بہت پسینہ آتا ہے اور پسینے کے ساتھ اسمیل بھی آتی ہے، تو ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کوئی اچھے سے اچھا عطر یوز کرے جس سے وہ اسمیل نہ آئے۔ پھر بھی اگر ایسا ہے کہ ہر ممکن علاج بھی کر لیا، عطر بھی دیکھ لیا، یہاں تک کہ پرفیوم بھی دیکھا، لیکن وہ نہیں جاتی ہے، اسمیل جب آتی ہے، تو اس کے لیے وہ عذر یہ رہتا ہے کہ اس وقت جماعت میں حاضر نہ ہو، بعد میں وہ حاضر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف سے بچانا، اگر یہ نیت بھی شامل ہوگی تو ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہی پتہ لگا کہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے
کہ مسلمان کی عزت و ناموس کا خیال کریں وصحابہ وسلم۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ مجلس میں کوئی ایسا کام جس سے تکلیف پہنچے۔ ابھی عام مجلسیں جیسے جلسوں میں بھی اس طرح کا پہلے چلا کرتا، جلسوں میں گلاب جل چھڑکا کرتے تھے ایسا، تو کبھی کبھی وہ آنکھوں میں ایسا آ کے لگتا تھا کہ بس کہ بہت دیر تک فرصت کس نے کیا بولی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام جس سے تکلیف پہنچتی ہے اس سے ہم بچنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، خانہ کعبہ کو، کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، یعنی ایک مومن کی عزت و حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مومن جو پورے تمام مسلمانوں کا مرکز عقیدت ہے کعبہ، اس سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی حرمت اس کعبہ معظمہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اب ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، بھلے سے کعبہ شریف کا اگر کہیں فوٹو بھی ہو تو اس کو ادب سے رکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان وہ بیٹھا ہے آپ کے ساتھ جس کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا خیال ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس اس کی حرمت کس طرح سے ختم ہو جائے اور اس کو رسوا کر دیں، اس کے در پہ ہم ہوتے ہیں بنسبت اس کی پردہ پوشی کرنے کے۔ کوشش کریں کہ پردہ پوشی کریں، پردہ پوشی کرنے میں آپ کا بہت فائدہ ہے۔ کوئی گناہ کیا، اس نے گناہ کیا، سزا کون دے گا؟ رب تعالیٰ، کیونکہ گناہ اسی کا کیا ہے۔ اب پردہ پوشی کرنے میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو روز قیامت اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ اور وہاں کا معاملہ کیا ہے، وہاں تو ہر بندہ چاہے گا کسی سے بچ جاؤں ذرا، تو وہاں تو زیادہ ضرورت ہے بنسبت دنیا کے، تو کوشش کریں کہ مسلمان کی عزت و ناموس کا زیادہ خیال کریں۔ آقا نے ارشاد فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج کل ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہاتھ سے مراد یہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے لیٹسٹ دور میں اگر دیکھا جائے تو ہاتھ سے مراد یہ بھی ہے۔ تو آپ اس سے بھی ایک مسلمان کو محفوظ رکھیں گے تب جا کے آپ سچے مسلمان بنیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے تعلق سے کچھ بھی ٹائپ کر کے وائرل کر دیا، اب جب تک وہ اپنی صفائی پیش کرے گا اس وقت تک جو آپ نے وائرل کیا وہ تو جا چکا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو صفائی پیش کی ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اور جو آپ کا نیگیٹو پوائنٹ تھا وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، تو وہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ چلو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ ایک آخری حدیث پاک سنتے ہیں، پھر آج کا سیشن کمپلیٹ کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کو کوئی عضو تکلیف ہوتا ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلامی رشتے کی وجہ سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ایسا ربط ہونا چاہیے جیسے ایک جسم کا اس کے اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، کہ تکلیف ہوتی ہے اس کو سر میں، لیکن آنکھوں میں نیند نہیں آئے گی اور بدن میں قرار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر زخم پیر میں بھی ہو گیا ہے تو وہ اگر اچھے سے سونا چاہے تو نہیں سو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جس طرح ایک جسم کا معاملہ ہے کہ اس کے پورے پارٹس آف باڈی اعضاء میں کہیں بھی تکلیف ہو تو اس تکلیف کے سبب دوسرا عضو ایسا نہیں آرام سے سوتا ہے، اس کو بھی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ بھی بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ربط میں، اب یوں تو نہیں کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے جان پہچان میں جو لوگ ہیں، کوشش کریں خبر گیری کریں کہ اگر کوئی پریشان حال ہے
اور آپ کے استطاعت کا ہے وہ تو اس کی پریشان دور کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں، اس لیے کہ یہ بڑی نیکی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے آپس میں ایسا ہے جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے، تاکہ جس طرح سے جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے اس طرح سے ایک دوسرے بھائی بھی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، تو پھر آپ ایمان کی حلاوت پائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے ہی تقویت پہنچاتا ہے جیسے کہ ایک عمارت کی دیواریں ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال ایسا کر کے بیان فرمائی کہ یوں ہے، جس طرح سے آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح سے عمارت دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، ایک عمارت تیار ہوتی ہے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے تو یہ عمارت بنے گی بھی، بچے گی بھی، محفوظ بھی رہے گی۔ اگر اس میں سے کوئی اینٹ یہ کہے کہ نہیں میں نیچے کیوں رہوں گا، مجھے تو اوپر آپ کو رکھنا پڑے گا، تو پھر وہ تو عمارت بننے سے رہی، اور اگر بن بھی گئی تو پھر رکنے والی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کہ بنیاد عمارت ہوتی ہے اس طرح مسلمان ایک دوسرے سے ربط رکھیں کہ اگر کوشش کریں کہ جیسے ایک طرح سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ، اچھا صرف اینٹ اور اینٹ رکھنے سے عمارت نہیں بن جاتی ہے، اینٹ اور اینٹ رکھنے اس کے بیچ میں سیمنٹ، اور سیمنٹ کے لیے بھی ریت اور وغیرہ ہم چیز ملتی ہے تو جا کے وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ مسلمان ایمان لے آیا، یہ ایمان لے آیا، تو ایک رشتہ ہمارا عمارت کی طرح بن گیا۔ اب عمارت کی پختگی کے لیے جس طرح وہاں سیمنٹ، ریت اور تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی ایک دوسرے سے محبت کے لیے اب ہمیں ضرورت پڑے گی ایک دوسرے سے خلوص کی، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے کی، ایک دوسرے کے مدد کے جذبے کی۔ جب یہ چیزیں بیچ میں کار فرما ہو جائیں گی تو یقین جانیں یہ عمارت اسلام کی اور آپس میں محبت کی اتنی مضبوط ہو جائے گی تو پھر کوئی اس کو گرا نہیں سکتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت فرمایا کرتے تھے، ایسی محبت فرماتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کا یعنی آپس میں بھائی بھائی کا معاملہ فرمایا تو جتنے بھی انصار تھے، جس بھی مہاجر کو اس کا بھائی بنایا تو ہر ایک چیز میں اس کو حصہ دیا۔ اگر کسی کا 2 مکان تھا تو 1 مکان اس کو دے دیا، مارکیٹ میں کچھ تھا تو آدھا اس کو دے دیا، یہاں تک کہ آتا ہے جس کی 2 زوجہ تھی اس نے ایک زوجہ بھی پیش کی، اگر آپ چاہیں تو اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ یہ مواخات کا جذبہ صحابہ اکرام نے پیش کیا، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس بلندی پہ پہنچے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے بارے میں ایک فائنل فیصلہ آ گیا، وہ کُلًا وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرما لیا، یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے آپس میں ایک محبت، ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، اور جہاں تک ہو سکے مسلمان بھائی کی تکلیف اور اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیں۔ تو انشاءاللہ کسی بھی کے ساتھ آپ دیکھیں، کسی کے ساتھ آپ خوشی میں شریک ہو یا نہ ہو، خوشی میں شریک ہو بھی گئے تو اتنا یاد نہیں رکھے گا جتنا کسی کی مصیبت کے وقت آپ کھڑے رہے تو ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا۔ یہ تو ایک دم دیکھی ہوئی اور سمجھی ہوئی باتیں ہیں کہ خوشی میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں چلے گئے، لیکن اگر مصیبت وقت میں کوئی بندہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کہیں بھی ہو وہ ہمیشہ اس کو یاد رہتا ہے۔ اب وہ بھلے سے اس کی مدد کسی اور طریقے سے نہ کر سکے، جیسے ہم ہیں مسلمان، تو اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی جیسے نہیں کر سکتے تو سب سے بڑی مدد ہم اس کے لیے یہ ضرور کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کو بآسانی میسر بھی ہے کیونکہ مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ تو اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی تکلیف نہیں دور کر پا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ ممکن ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ اٹھانا اس کے حق میں رب کو پسند آ جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اور جب وہ خوشحال ہوگا تو اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ یار جس نے میری مدد کی تھی اللہ اس کو شاد و آباد رکھے، تو اب اس کی برکت سے آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ تو خوشحالی کا تو ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ آپ دوسرے کو خوشی دیں تو آپ کو خوشی ملے گی، دوسرے کی تکلیف کم کریں تو آپ کی تکلیف کم ہوگی، دوسرے کی پریشانی کم کریں گے تو آپ کی پریشانی کم ہوتی چلی آئے گی۔ اسی میں زندگی کا سکون اور اسلامی تعلیمات کا بھی نچوڑ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے محبت کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی شاد و آباد رکھے گا اور ہم بھی خوشحال ہوں گے۔
چلیں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محمد